وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، جس کا ترجمہ ہے اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ہم نے پہلے آیات پڑھی ان میں منافقین کے 3 عیب بیان ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر ان کا چوتھا عیب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلے منافقین کی دینی حالت اور صرف مسلمانوں کے ساتھ برتاوے کا بیان ہو رہا تھا، اور اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ مومنین اور کفار دونوں کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ چونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ منافقین اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، اور اب اس آیت میں ان کے اس فریب کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ جو تھے ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے دوستوں یاروں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں انہیں کیسے بناتا ہوں۔ جب یہ حضرات قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑا اور بولا کہ آپ مبارک ہیں، آپ جناب صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اپنی جان و مال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا سبحان اللہ، آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، رب سے ڈر، نفاق چھوڑ دے، منافقین سب سے بدتر ہیں۔ تو وہ منافق بولا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ ہمارا ایمان آپ کے ایمان کی طرح ہے۔ پھر یہ صحابہ کرام کی جماعت وہاں سے چلی گئی تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے اپنی جماعت والوں سے، اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو میں نے کیسی چال چلی، میں نے کیسے ان لوگوں کو بنایا۔ ان لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی، تو پھر تب یہ والی جو آیت ہے یہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیے وَإِذَا لَاقُوا الَّذِينَ، لاقو یہ لفظ لقو سے بنا ہے جس کے معنی ہے ملاقات کرنا اور سامنے آنا۔ الذین آمنوا، اس میں مخلص مسلمان جو ہیں وہ مراد ہیں، اور آمنا سے مراد حقیقی ایمان ہے۔ خالو سے مراد اکیلا ہونا، اور شیاطینہم یہ شیطان کی جمع ہے۔ لفظ شیطان جو ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی تعوذ میں ہم نے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھی ہے، آگے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں پر شیاطین جو ہیں، شیطان جو ہیں، ان سے مراد منافقین کے دوست ہیں، کہ منافقین کے سردار جو کہ شیطان کی طرح سرکش اور گمراہ کن تھے۔ اہل عرب جو ہیں ہر سرکش کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ آگے ان معاکم سے مراد کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، یعنی منافقین ان سرداروں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم دینی عقائد میں تمہارے ہی ساتھی ہیں، یعنی مسلمانوں کو ہم تو بس ایسے ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اپنے شیاطین کو بتانے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ چونکہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اسی طرح ان کے ساتھ، تو بس وہ یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے جو رویہ ہے ہمارا، اس کو دیکھ کر کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں انما نحن مستہزئون، یعنی اے ہمارے جو دوستو، ہم ہمارے ظاہری برتاوے سے تم دھوکہ نہ کھانا، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔
اندر سے تو ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ظاہری برتاوے محض اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر ہم اپنے جان مال اور اولاد کی حفاظت کرنے اور ان کے ساتھ غنیمتیں حاصل کرنے، ان کے خفیہ راز معلوم کر سکیں، اور وہ راز معلوم کر کے سرداروں کو کہہ رہے ہیں، شیاطین جو ہے ان کے جو سردار ہیں منافقین کے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے سارے راز معلوم کر کے ہم تم تک پہنچا دیں۔ مستہزئون حضور سے بنا ہے استہزاء کرنا، یعنی کہ مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا، کسی کو جاہل بنانا وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وہ منافقین مسلمانوں سے ملتے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے، دوستوں کے پاس جاتے، تو وہاں پر جا کر نہایت تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے دل لگی کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے لیے مطلب ان سے دل لگی کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ سامنے کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو ہماری باتوں کو، یعنی اپنے منافقین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں کے کہ ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہمیں مسلمان شریک کر لیتے ہیں، جس سے ہم ان کے دلی ارادوں کو اور ان کے جو خاص مشورے ہوتے ہیں، جو ان کے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، اور پھر ہم ان سے یہ باتیں سیکھ کے تو آ کے تمہیں سارے کے سارے ان کے راز جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا ان کا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ جیسے کہ بد مذہب لوگ ہیں، قادیانی خود کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں، زندیق ہیں، اور آج کل کتنے اور فرقے بن چکے ہیں، جیسے گوہر شاہی فرقہ ہے۔ اب یہ بھی یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دیکھیے، یہ لوگ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ گوہر شاہی کے پیروکار یونس الگوہر یہ درود پاک اور ذکر اسم اللہ ذات کا بہت بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ منافقین ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ آپ سب بھی ان لوگوں سے دور رہیے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ زندیق لوگوں کی، جیسے کہ قادیانی کو ہم لوگ زندیق بولتے ہیں، ان کی کچھ تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ علامہ تفتازانی انہوں نے کافروں کے حسب ذات اقسام بیان کی ہیں، یعنی جو کفار ہیں ان کی اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کافر کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ظاہراً ایمان نہ لے کے آئے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ پھر منافق، جو شخص بظاہر ایمان لے آئے اور حقیقت میں وہ کافر ہو۔ پھر مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دیتا ہے اور کفر کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر مشرک وہ شخص ہوتا ہے جو متعدد خدا کو مانتا ہے، یعنی کہ وہ ایک خدا کو نہیں مانتا، وہ بہت زیادہ خداؤں کو مانتا ہے، جیسے سورج کا خدا اور ہے، چاند کا اور ہے، آگ کا اور ہے، اس طرح۔ پھر کتابی، جو شخص ادیان سابقہ منسوخہ کا متقد ہو، جیسے کہ یہودی اور عیسائی، یعنی کہ جو سابقہ دین ہیں ان کا جو منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی وہ دین منسوخ ہو چکے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب انہی کا دین ہے، انہی کی شریعت مانی جاتی ہے۔ تو جو شخص سابقہ جو منسوخہ دین ہے ان کا متقد ہو تو وہ کون ہے؟ وہ کتابی ہیں۔ دہری وہ شخص جو شخص دہر کو قدیم مانے اور حوادث کی نسبت دہر کی طرف کرے۔ اب جو دہر ہیں، آج کل بھی بہت سے لوگ ہیں جو دہریے ہیں، تو ان کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود بنا ہے، یعنی حادثہ ہوا اور بن گیا، وہ کچھ بھی نہیں مانتے۔ پھر ہے معطل، جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہ کرے۔ اور زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہو، شعائر اسلام کا اظہار کرتا ہو اور اس کے دل میں کفریہ عقائد ہوں، یعنی زبان سے تو وہ کہتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسلام کا بھی سب کے سامنے اسلام کو بھی قبول کرتا ہو، مانتا ہو، لیکن اس کے دل میں کیا ہو؟ کفریہ عقائد ہوں، جیسے کہ قادیانی مرزئی ہیں آج کل کے۔ پھر ملحد
ملحد کون ہوتا ہے؟ جو شخص شریعت مستقیمہ سے کفر کی کسی حجت کی طرف میلان کرے، اس میں وجود باری کو ماننے کی شرط ہے، نہ نبوت کے ماننے کی شرط ہے، نہ کفر کو چھپانے کی شرط ہے، نہ پہلے اسلام کو ماننے کی شرط ہے۔ یہ کفر کی تمام اقسام سے عام ہے۔ اب دیکھیے اس جو آیت ہے، آیت نمبر 14، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ دل لگی اور مذاق کے لیے کلمہ پڑھنا کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے اس اظہار ایمان کو کفر قرار دیا ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دین کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے، یعنی دین کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے۔ تیسرے یہ کہ صحابہ کرام اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، بلکہ ہر دینی چیز، قرآن پاک، مسجد، علماء کرام، رمضان شریف اور اولیاء اللہ کے مزارات وغیرہ کی توہین کرنا بھی کفر ہے، اور ان کی تعظیم ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ قرآن پاک نے خود فرمایا کہ جو کوئی شعار اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلی پرہیزگار ہے۔ پھر چوتھے یہ کہ ہر ایک کی مجلس میں بیٹھنا اور بد مذہبیوں کو اپنا دوست بنانا، یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ مرض عام مسلمانوں میں بہت سرایت کر چکا ہے۔ مطلب آپ کو اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو شیعوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم تو غیر مقلدین کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارا دوست ہے، وہ بھی ہمارا دوست ہے۔ جو اسلام ہے، دین اسلام تو ہمیں اس طرح محبت کا پیغام دیتا ہے، حالانکہ یہ منافقت ہے۔ دین اسلام محبت کا پیغام ضرور دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جو اولیاء اللہ کا مذاق اڑائے اور انبیاء کرام کا مذاق اڑائے یا ان پر ان کے عیب بیان کرے، جان بوجھ کے خود سے باتیں کرے، تو آپ ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، یہ غلط بات ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سبق سیکھا کہ لوگوں کا مذاق اڑانا بھی سخت برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا تھا کہ آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ خدا مجھے اس سے بچائے کہ میں جہلا میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیے کہ مذاق اڑانا اور بات ہے اور خوش طبعی اور چیز ہے۔ خوش طبعی مزاح کو کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مذاق اڑانے میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور خوش طبعی میں کیا ہوتا ہے، صرف دل خوش کرنا ہوتا ہے اور غم دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ان دو سوکنوں کی طرح ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ منافقین نے چاہا تھا کہ ہم زبان سے دیندار اور دل سے کافر رہ کر دونوں کو جمع کر لیں گے، تو پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ کہیں کے بھی نہ رہے۔ اسی طرح جو شخص چاہے کہ میں اپنے دل میں دین اور دنیا دونوں کو جمع کر لوں تو وہ غلطی پر ہے۔ دنیا کے معنی یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین اور دنیا کے بارے میں۔ مرغابی جو ہے، صوفیہ کرام کا عمل یہ ہے کہ مرغابی دریا میں پہنچ کر مچھلی کی طرح تیرتی ہے، مگر ہوا میں پرندہ بن کر اڑتی ہے۔ پانی بھرنے والی عورتیں 3-4 گھڑے لے کر راستہ طے کرتی ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نگاہ راستے پر ہے، دھیان گھڑوں کی طرف، اور کان اور زبان اپنی سہیلیوں کی طرف متوجہ ہو کر وہ اپنی باتیں ان سے کہہ رہی ہیں اور ان کی باتیں سن رہی ہیں۔